الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنت کے بارے میں ہم بات کریں، جنت کی سیر۔ دیکھیں، جنتی جنت میں کب تک رہیں گے؟ سوال یہ ہے۔ وہ ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دنیا کی مثال سمندر میں انگلی فرمایا کہ ڈال لو، جو پانی اس کے ساتھ آئے وہ دنیا ہے، اور باقی سمندر آخرت ہے۔ تو ہمیں سمندر کو سوچنا چاہیے، سمندر کے بارے میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جیسے مری بکری کے بچے جیسا حقیر ہے نا، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں دنیا کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی ہر چیز ملعون ہے، صرف ذکر ملعون نہیں ہے میرا، اور ذکر کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اور میرا جو یہ چیزیں ماننے والے ہیں، جو شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ملعون نہیں ہے۔ باقی ہر چیز ملعون ہے جو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے آپ کو۔ تو اللہ کی نظر میں دنیا کی یہ حیثیت ہے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں دنیا میں تو انسان کتنا بھاگ رہا ہے، ایک حقیر چیز، عارضی چیز جو ایک دن چھوڑ جانی ہے، اور جو ہمیشہ رہنی ہے اس کے پیچھے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، لیکن جو آخرت ہے اس کے لیے بہت کم انسان سوچتا ہے۔ اسی طرح جنتی اور جہنمی کے سامنے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، موت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ جنتیوں کے لیے تو خوشی کی بات ہوگی، لیکن جہنمیوں میں غم چھا جائے گا، غم میں وہ آ جائیں گے۔ دوسرا، دنیا کی جو نعمتیں ہیں بعض کا تو بندہ استعمال نہیں کرتا، پیسے ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہاں پہ ایسے نہیں ہوگا، جتنا چاہے انسان نعمتیں کھانے والی، استعمال پینے والی کر سکتا ہے۔ جنت کی نعمتیں جب انسان دیکھے گا، اصل تو تصور پھر ہی ہوگا جب اس کو دیکھے گا۔ ویسے تو ہم وہی تصور نہیں کر سکتے، جب بندہ دیکھتا ہے چیز پھر ہی انسان سمجھتا ہے۔ تو جنت کی جب نعمت انسان دیکھے گا، انسان اصل تصور پھر ہی ہوگا۔ جنت کی ایک بالش جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ جنت کی خواہشات سے ملتی، جنت اگر خواہشات سے ملتی، آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت صرف خواہشات سے ملتی ہے، بلکہ عمل کرنے پر، نماز، روزہ، حرام سے بچنا، یہ ساری چیزیں جنت میں لے جانے والی امام ہے۔ اب جنت کو پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو شرک نہیں کرتے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا طاقت ہے تو کرتے ہیں، لوگ ارکان اسلام پہ پابندی کرتے ہیں، زبان کو کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، توحید قائم کرنے والے لوگ ہیں، وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل بھی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، تقویٰ، پرہیزگاری، نیک عمل، استقامت، سنت کے مطابق عمل، اخلاص، صبر کرنا، یہ ساری چیزیں جنت میں لے جانے والے عمل ہیں، صلح رحمی کرنے والے لوگ۔ اسی طرح وہ بدقسمت لوگ جو وہ بدقسمت لوگ جن پر جنت حرام ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہر کسی کو جاننا چاہیے تاکہ وہ ان میں شامل نہ ہو، بچے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ حقیقی کامیاب ہے، وہ حقیقی سمجھدار ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو آدھا مال کما گیا ہے، بڑی کمپنی کا مالک ہے، وہ شاید کامیاب ہے، بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ نہیں، بڑی کامیابی عقل مندی وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک، مقصد اس کا آخرت ہوتا ہے۔ اسی طرح دو طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک تو وہ ہیں جن پر ہمیشہ جنت حرام ہے، ایک وہ ہیں جن پہ عارضی جہنم میں وہ جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، عارضی جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جن پر ہمیشہ جنت حرام ہے، جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں، زندیق ہیں، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوسرے جہنمی وہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، کفر تک نہیں جاتے، وہ جہنم میں جائیں گے، کبھی نہ کبھی وہ توحید کی برکت سے، ایمان سے نکل آئیں گے۔ اسی طرح جہنم میں جانے والے لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے، قتل کرنا، خودکشی کرنے والے، اسی طرح کافروں کے درمیان رہنے والے ہوں گے، سود خور، کسی کافروں کے درمیان رہنے والے لوگ بھی اس میں آئیں گے۔ اسی طرح سود خور،
کسی مسلمان کا حق کھانے والے، کسی مسلمان کا نہ حق جو کھاتے ہیں، قبضہ گروپ جیسے آپ سمجھ لیں زمین ہتھیالی کسی کی، اسی طرح تکبر کرنے والے، حق جتلانے والے، ٹھیک ہے نا، حق کو جو جتلا دیتے ہیں، حق بات سنتے ہیں لیکن اس طرح سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس طرح دیوس بے حیائی دیکھنے والا اور اس پہ خاموش ہے، ذمہ داری کا حق نہ کرنے والے لوگ، قبروں کی زیارت کرنے والے، ٹھیک ہے نا، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں یا ماتم کرنے والی عورتیں جو کثرت سے جاتی ہیں، اندر کبیرہ گناہ سے جو بچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت والے کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں، وہ بدقسم لوگ، بعض تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بعض ایسے ہیں جو ہمیشہ تو نہیں رہیں گے لیکن کچھ ایسے اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، وہ ان کی سزا لیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جنت کا تذکرہ ہم نے مختصر کیا، آگے ہم انشاءاللہ جہنم کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے۔